السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام حامد تھا۔ حامد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسی کی بیکری سے سامان خریدتے تھے کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھی۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح اس دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی ہارون رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کے پیسے دو۔ اب ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔ اس نے حامد سے کہا کہ بھائی حامد، میں نے تو تم سے کوئی چیز نہیں خریدی، تو پھر میں پیسے کس چیز کے دوں؟ صرف خوشبو سونگھنے کے؟ تو حامد نے کہا کہ ہاں، مجھے صرف خوشبو سونگھنے کے پیسے چاہیے۔ تم نے خوشبو بھی تو میری ہی چیزوں کی سونگھی ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ تم مجھے اس کی پیمنٹ کرو۔ لیکن ہارون نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ بات سن کر حامد کو بہت غصہ آیا۔ وہ چلانے لگا اور چلا کر اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ لوگوں نے بھی بہت سمجھایا کہ ظلم مت کرو، ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب یعنی جج صاحب کریں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی ملا لیا کہ وہ بھی اسی کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کرے۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لالچی آدمی ہے۔ یہ تینوں قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے۔ اب حامد نے قاضی سے کہا، جناب والا، اس شخص ہارون نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو سونگھی ہے اور اب یہ اس کے پیسے نہیں دے رہا۔ آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیے۔ زاہد حامد کی بات سن رہا تھا اور آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی اجرت ادا کر دوں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی۔ زاہد نے جیب سے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تھیلی کو ہلایا، جس سے سکوں کی چھن چھن آواز پیدا ہوئی۔ زاہد نے حامد سے کہا کہ کیا تجھے سکوں کی آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا کہ ہاں۔ زاہد نے کہا، یہی آواز کا سننا اجرت ہے، اس سونگنے کی جو ہارون نے سونگھا۔ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ اب جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے، اس کی لالچ اور غریبوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے۔ ویورز، انصاف سزا کا نام نہیں بلکہ مسئلہ حل کرنا اس کی روح ہے۔ انڈونیشیا کے جسٹس مرزوق کی عدالت میں ایک بڑھیا کو پیش کیا گیا جس پر الزام تھا کھیت سے سبزی چرانے کا۔ مدعی کی درخواست تھی کہ اگرچہ جرم بڑا نہیں ہے مگر سزا ضرور دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو۔ بڑھیا کے اعتراف کے بعد جج نے جرمانہ عائد کر دیا، جو ہماری کرنسی میں تقریباً 10,000 بنتا ہے۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں جیل۔ بڑھیا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار رہتا ہے اور مزدوری کے قابل نہیں ہے اور پوتا بھوک سے بلک رہا ہے، اس لیے صرف اتنی مقدار میں سبزی چرائی تھی کہ ایک وقت کا کھانا ہو جائے۔ جج نے کہا کہ قانون تو اندھا ہوتا ہے، لہٰذا جرمانہ تو ہوگا، لیکن جج اندھا نہیں ہوتا۔ اپنی جیب سے 1,000 نکال کر اپنے گلاس میں ڈالے اور کہا کہ یہاں موجود تمام افراد پر
500% جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو اس بات سے غافل رہے کہ ایک بچہ بھوکا تھا اور اس لیے چوری کی نوبت آئی۔ سب لوگوں نے بشمول مدعی زمیندار کی بخوشی جرمانہ ادا کر دیا۔ اتنی رقم اکٹھی ہو گئی کہ عدالت کو جرمانہ دینے کے بعد بھی اچھی خاصی رقم بچ گئی، جو رقم بڑھیا کو پیش کر دی گئی تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک قوم اس وقت مرتی ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا چھوڑ دے، اخلاقی تباہی کے بعد معاشی تباہی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 شخصوں پر یا 2 لوگوں پر یا 2 انسانوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ عالم جو علم کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے یا انصاف کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جب تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور کوئی درندہ یا جانور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرأت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک تو یہ نہ بتائے گا یا بتاؤ گے کہ یہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا وہ اس سے کم تھا، تو آپ یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ بابا، جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا کپڑا نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا اور انہوں نے ایک مکمل لباس بنا لیا۔ ویورز، آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ زمین پر سب سے طاقتور فاتحہ یا سکسیسفل انسان وہ ہے جو انصاف کو قائم کرتا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔